السلام علیکم. ہم نے ابھی جو ویڈیوز کا سلسلہ ہے قرآن فہمی کا، اس کے لیے جو ترجمہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کا ہم نے 8 صورتیں مکمل کر لی ہیں. اور اب ہم کچھ ہمارے یوزرز ہیں، ویورز ہیں، ان کی ریکویسٹ پر صلاۃ کا ترجمہ، نماز کا ترجمہ جو ہے اس کو دیکھ کر اس پر غور کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ صلاۃ میں ہمیں حضوری حاصل ہو. یہ شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا صلاۃ کو دیکھ رہے ہیں. لفظ صلاۃ کو، صلاۃ کیا لفظ ہے؟ نماز. یعنی یہ سل عربی میں کہتے ہیں رابطے کو، رابطہ. یہ صرف وہ رابطہ نہیں ہے جو ایک دفعہ ہو گیا، یہ مسلسل رابطہ ہے. رابطہ جو مسلسل اور بار بار قائم کیا جائے. جتنی بھی ٹیلی کمیونیکیشن کی کمپنیاں ہیں عرب دنیا میں، سعودی عرب میں، کویت میں، دبئی، ابوظہبی میں، قطر میں، مصر میں، ان سب کمپنیوں کا نام اتصالات ہے. اتصالات کا مطلب ہے ٹیلی کمیونیکیشن. تو صلاۃ میں ہم بیسیکلی کیا کرتے ہیں؟ رابطہ قائم کرتے ہیں، بار بار قائم کرتے ہیں. کس سے؟ جس کی ہم صلاۃ پڑھ رہے ہیں. مثلا آپ صلاۃ قائم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ بیسیکلی اللہ کے ساتھ ٹیلی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. صلاۃ اللہ. اچھا، اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں تو آپ بیسیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح ہے، آپ کی جو ذات مبارکہ ہے، اس ذات مبارکہ کے ساتھ آپ ٹیلی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. تو یہ کمیونیکیشن ہے. سل جو ہے وہ کمیونیکیشن ہے، بات چیت ہے، رابطہ ہے، اور مسلسل والا رابطہ ہے. تو یہ صلاۃ بھی سل سے ہی نکلا. تو صلاۃ بار بار ہے اور یہ کسی سے رابطہ ہے. کون ہے وہ؟ کسی جس کی ہم نماز پڑھ رہے ہیں. ہم اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم اللہ سے بار بار رابطہ کر رہے ہیں. تو یہ صلاۃ کا میننگ ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس صلاۃ میں ہم جب تسبیح پڑھتے ہیں، پہلی جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، تو ہم سبحانک اللہم و بحمدک یہاں سے شروع کرتے ہیں. تو یہ سبحان جو ہے، ایک ہم نے لفظ پڑھا تھا سورہ فاتحہ میں، ایاک. یہ جو یا تھا، اس کا مطلب ہے اونلی، اور کا مطلب تھا تو یا تیرا. اچھا، پھر ہم جب انا آتینا کل کوثر پڑھ رہے تھے تو آتینا کا، اس میں آپ کو بتایا تھا کہ آتا یعنی عطا کیا، میں نے عطا کیا. ہم نے آتینا، ہم نے عطا کیا. اور کا تجھے، تجھے عطا کیا، کاف زبر کا، تجھے، تجھے عطا کر دیا. تو یہ جو کاف اینڈ میں آتا ہے یہ تیرے لیے، تجھے. تو یہ یہاں پر سبحانہ کا اور یہاں وبحمدک. تو اس کا مطلب کہ ہم کسی سے مخاطب ہیں، اور ہم کس سے مخاطب ہیں؟ جس کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، جس کے سامنے ہم ہاتھ. یہ ایک لفظ آپ یاد کر لیں، صلاۃ 100% جو صلاۃ ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے. وہ ایک مقصد کیا ہے؟ حضوری. اگر یہ لفظ تھوڑا بھاری لگے تو اس کو آپ کہہ لیں حاضری. تو آپ حضوری میں ہیں، آپ حاضری میں ہیں، آپ پیش ہوئے ہیں، کسی کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور آپ اس سے بات کر رہے ہیں.
کس کے سامنے پیش ہوئے ہیں؟ جس کی آپ نماز پڑھ رہے ہیں. کس کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں. تو نماز کیا ہے؟ بیسیکلی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے بات چیت کرنا. اور یہ جو فاصلہ ہے اللہ کے ساتھ، یہ فاصلہ بیسیکلی ہمارے شعور کا فاصلہ ہے. کیونکہ اللہ کے لیے ہم دور نہیں ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے اوپر شعور کے پردے پڑے ہوئے ہیں، تو اسی لیے ہمیں اللہ دور لگتا ہے. قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے قریب ہوں، میں بالکل تمہارے پاس ہوں، میری جان تمہارے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے بالکل قریب ہے. ہم اس کو محسوس کرنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ اپناتے ہیں وہ صلاۃ ہے، کہ اللہ ہمارے قریب ہے، ہم اللہ کے قریب ہیں. یہ ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اس کے لیے ہم صلاۃ قائم کرتے ہیں. تو سبحانہ کا پہ آ جائیں. یہ کا تو ہو گیا تیری یا تیرا، تیرا یا تیری، اور یہ کا بھی تیرا یا تیری. اللہ اللہ. اب سبحان کیا ہے اور یہ وا کا مطلب اور. اب یہ سبحان کیا ہے اور یہ حمد کیا ہے اور یہ ہما کیا ہے. تو ہما جو ہے وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. عربی کا ایک لفظ ہے لہم، لام ہے زیر میم ہم، لہم، لام زبر لا ہے میم ہم. لہم کا مطلب ہے جس کو مطمئن نہ کیا جا سکے. یا جس کا حق نہ ادا کیا جا سکے، جس کا حق پورا نہ ادا کیا جا سکے. تو ایک ایسی ذات ہے جس کا حق کوئی بھی پورا نہیں ادا کر سکتا، وہ ہے اللہ کی ذات. تو آپ کو بار بار قرآن میں جتنی دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں یہ ملے گا کہ اے اللہ. یہ عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اے اللہ. تو میں نے تھوڑی ریسرچ کی ڈکشنری میں، تو مجھے یہ ملا کہ اللہ اور لہم کو ملا کے اللہ ہما بنا. تو یہ اے وہ اللہ جس کو ہم کبھی اس کا حق ہی نہیں ادا کر سکتے، اتنا بڑا اللہ ہے. اور اس کا ترجمہ اردو میں کوئی ایسا ایکسپریشن نہیں ہے کہ میں اس کا ترجمہ کر دوں. تو آپ کو جتنے بھی ترجمے ملیں گے، کسی نے بھی اس کا ترجمہ نہیں کیا. جس نے بھی ترجمہ کیا وہ یہی کیا، اے اللہ. تو آپ مخاطب ہیں. جو اس میں سوچنے والی بات ہے کہ آپ اللہ سے مخاطب ہیں کہ اے اللہ. تو لہیم میں نے اسی لیے بتایا کہ بھائی آپ کے ذہن میں فٹ ہو جائے کہ یہ اللہ ہما یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اللہ کو پکار رہے ہیں. اللہ ہما یعنی کہ اے بہت بڑے اللہ. سبحان. اب سبحان پہ آ جاتے ہیں. سبحان یہ ہے، سبحان کے لیے یہ عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہم تسبیح کرتے ہیں. یہ تسبیح کا لفظ بھی سبح، یہ عربی کا لفظ ہے سبح، سین بے ہے سبح. سبح کا مطلب ہے تیرنا، سوئمنگ کرنا، پانی کے اندر سوئمنگ کرنا، یا پانی کی سطح پر لیٹ جانا. آپ نے دیکھا ہوگا جو یہ تیرنے والے ہوتے ہیں وہ پانی میں آ جاتے ہیں اور اس کی سطح پر وہ تیرتے رہتے ہیں، ڈوبتے نہیں. اچھا، اب یہ جو ہم اپنے اردو والے ذہن سے ذرا سوچیں کہ تسبیح کا مطلب کیا ہے. تسبیح، یہ تسبیح بھی اسی سے نکلا ہے. یہ یہاں پہ میں تصویر رکھی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھیں. یہ دانے جو ہیں یہ پابند ہیں. یہ جو تسبیح کے دانے ہیں یہ ایک دھاگے کے پابند ہیں، اس دھاگے سے باہر نہیں جا سکتے. تو اس میں ایک چیز جو آ گئی تسبیح کے اندر، وہ ایک یہ آ گئی کہ یہ پابندی ہے کہ ہم اس پابندی سے باہر نہیں نکل سکتے. دوسری چیز، یہ تسبیح کا دانہ، یہ جو آپ یہ ایک دانہ یہاں پر ہے، ایک دانہ یہ لے لیں، یہ ایک دانہ یہاں پر ہے اور یہ دوسرا دانہ ہے. آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، مثلا آپ یا حیو یا قیوم کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، تو یہ جو دانہ ہے یہ تیرتا ہوا جائے گا دوسرے دانے کی طرف.
پھر اگلا دانہ تیرتا ہوا دوسرے دانے کی طرف جائے گا، پھر یہ تیرتا ہوا. یہ اس دانے کی مجال نہیں ہے کہ اس دھاگے کو چھوڑ دے، یعنی یہ پابند ہے اس دھاگے کا. اب آ جائیں اللہ کی تسبیح. یہ جتنی مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے لیے پابند ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ روٹین یا تکرار، ریپیٹیشن، کہ ریپیٹ ہو رہی ہیں کوئی چیزیں مخلوق کے اندر اور مخلوق ان سے فرار نہیں حاصل کر سکتی. وہ چیزیں کیا ہیں؟ مثلاً کوئی بھی مخلوق یہ جتنی مرضی کوشش کر لے وہ نیند سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتی. اللہ نے نیند نہ سونا اور جاگنا بنا دیا، اس سے کوئی مخلوق چھٹکارا نہیں حاصل کر دی، چاہے وہ تھوڑا سوئے یا زیادہ سوئے، اس نے سونا ضرور ہے. اچھا، کھانا، کوئی مخلوق ایسی نہیں کہہ سکتی کہ یہ جی میں تو کبھی کھانا ہی نہیں کھاؤں گا. کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو مثلاً وہ کہہ دے کہ میں نے سانس نہیں لینا. تو یہ مجبوریاں، پابندیاں ہیں جو اللہ نے اپنے پلان کے مطابق اس پابندیوں میں قید کر دیا. جس طرح یہ تسبیح کے دانے، آپ نے ایک پلان بنایا کہ میں نے 33 دانوں کی تسبیح بنانی، تو وہ 33 دانوں کی تسبیح جو ہے وہ اس دھاگے کی قید ہے. تو اللہ کا پلان ہے جس میں سارے قید ہیں. مثلا کوئی بلی جو ہے وہ جتنا مرضی سوچ لے وہ اپنے بچے کو زمین کے اندر سے نہیں پیدا کر سکتی، اس کو اپنے جسم سے ہی پیدا کرنا پڑے گا. انسان بھی اسی طرح. اللہ تعالیٰ نے کہا انسان زمین پہ چلے گا، کبھی ایسا نہیں ہوگا انسان جو ہے وہ ہوا میں چلنا شروع کر دے اور ہمیشہ ہوا میں ہی چلتا رہے. تو یہ اللہ نے پابندیاں رکھی ہیں اور وہ پابندیاں ریپیٹ ہو کے آ رہی ہیں. مثلا میں کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آنکھوں سے سننا شروع کر دوں، نہیں، کانوں سے ہی سنوں گا. پابندی ہے. تو یہ تسبیح جو ہے وہ پابندیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لگا دی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خود ان پابندیوں سے پاک ہے. تو یہ عام طور پہ آپ کو سبحان کا مطلب ملے گا کہ پاک ہے وہ ذات. تو یہ پاکیزگی، بلکہ اس کا ترجمہ نہیں کرتے، تسبیح کرتے ہیں. اس کا ترجمہ تسبیح، تسبیح تیری اے بڑے اللہ، اے عظیم اللہ، اور حمد تیری. ہم اللہ سے مخاطب ہیں، اللہ کو کہہ رہے ہیں اے اللہ تیری تسبیح، تیری حمد. تسبیح کا آپ کو سمجھ آ گیا. حمد جو ہے، حمد کیا ہے؟ حمد عربی میں کہتے ہیں حمد و ثنا کو. یہ حمد و ثنا ہم معنی الفاظ ہیں. ثنا بھی عربی کا لفظ ہے، حمد بھی عربی کا لفظ ہے. تو حمد و ثنا آگے جو جیسے آپ حمد اور نعت وغیرہ دیکھتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی. تو کسی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس کی تعریفیں کرنا، اس کو حمد کہتے ہیں. تو ہم اس میں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، اے اللہ عظیم، تیری تسبیح ہے اور تیری حمد. اس سے ہم اپنی صلات کا آغاز کرتے ہیں اور ہم پھر آگے اس سے پھر اللہ تعالیٰ کی سے بات چیت شروع کر رہے ہیں. تو وہی بات کہ ہم صلات یعنی اتصال قائم کیا، پھر اللہ سے بات کریں. کیا بات کر رہے ہیں؟ پہلی بات جو ہم کرتے ہیں اللہ سے، تسبیح ہے تیری اے اللہ اور حمد ہے تیری. تو ٹھیک ہے، ہم آگے اگلی ویڈیو میں اس سے آگے دیکھیں گے. شکریہ.